خواتین جو ہیں وہ اصل میں ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں. ابھی تو اس طرح سے گرمی نہیں ہے آل دو, لیکن پھر بھی دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان دا کچن. اور میرے خیال سے اس میں ہماری ڈیمانڈس بھی تھوڑی سی ہوتی ہیں. اگر وہ ڈیمانڈس بھی ہم ختم کر دیں, اسپیشلی ڈائٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی, جو فرائیڈ آئٹمز ہیں انہیں میں سارا وقت لگتا ہے. ویسے ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے مومنٹس اتنے ویلیوبل اور پریشیس ہیں کہ ہسبینڈس کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنی وائفس کو بھی یہ کہیں کہ کم سے کم ٹائم کچن میں گزاریں, اور ایسی ڈش بنائیں جس میں کم سے کم ٹائم لگے, ہاف این آور 45 منٹس میکس. ایسی کھانے, ایسی لیوش جو چیز آل دو حلال ہے, ہم نہیں کہہ رہے حرام ہے, بٹ یہ ہے کہ تاکہ وہ بھی اپنا ٹائم عبادات میں, اپنے قرآن کی تلاوت میں, اس میں گزار سکیں, کیونکہ رمضان از فلائنگ لائک کریزی یار. ابھی 13 روزے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا یار. اور جس نے ابھی تک اپنی لائف کو یعنی ریویمپ نہیں کیا یار اپنے یعنی سبحان اللہ یار, ہمارے دل میں ابھی تک وہی حسد, بغض اور وہ سب عداوتیں ہیں, اور رمضان 1/3 گزر چکا ہے. اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یٹ, اینڈ یو ہیو ناٹ اسٹارٹڈ لونگ ریڈنگ قرآن دیٹ یو کریونگ فار قرآن یٹ. اور رمضان 13-15 روزے گزر چکے ہیں, اینڈ اسپیشلی آپ وائفس کو بھی ابھی تک آپ کی یہ ڈیمانڈس ہیں کہ یار آئی نیڈ پکوڑے, سموسے, گرم گرم سب کچھ. یار رمضان از دا منتھ ویئر یو اسٹاپ ایوری تھنگ. اٹس ناٹ یو کین کریک اپ ان دا 11 منتھس آف دا ایئر, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے کر لو, بٹ ناٹ رمضان یار. گناہ سوئے ہوئے ہیں اور صبح سرپرائز ہمیں کزنز ہمارے جو بیسٹ ہمارے فرینڈز ہیں ہمارے گھر پہ آ جائیں, کہیں یار سم تھنگ نا. یعنی میں کہتا ہوں کہ اپنے قیام کے ایکسپیرینس کو اتنا مزے کا بنائیں, یعنی ریڈ قرآن اور سمجھ کے دیٹ یو کریو فار اٹ کہ یار مجھے کل رات بہت مزہ آیا تھا اور میں نے آج دوبارہ اس کو پانا ہے. نہیں برو, مثال کے طور پہ نا ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے دیکھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر ہمیں ایک بینک بتا دے کہ یار ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, 1 گھنٹے کے لیے آپ بینک میں آ جائیں, دا لوکر از اوپن, آپ نے جو لینا ہے جو چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں, کوئی آپ کو اسٹاپ نہیں کرے گا. اب وہ جو 1 گھنٹے کا جو ٹائم فریم ہے, ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس دوران وہ موبائل بھی اٹھا کے کال اٹینڈ کرے گا, یا ماں کی کال اٹینڈ کرے, باپ کی کال, یا اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ کھانا پہلے کھائے گا, یا اس کو اپنی بھوک کو روک کے پہلے جو ہے وہ جو ہے ظاہری بات ہے اس کو خیر چاہیے, اس کو ہر چیز چھوڑ دے گا, اپنی نیند چھوڑ دے گا, کمپرومائز کر دے گا. اب دیکھیں یہ کیا ہے, سمن قلیلہ ہے نا برو. آپ جتنا مرضی اس کو ایکوائر کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے کچھ لے کے نہیں جانا ساتھ میں. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ رمضان, 1 مہینہ ہے, اگر اس کا ہم بینیفٹ نہیں اٹھاتے, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا, تو پھر وہی بتاتے ہیں کہ مردوں پہ رسپانسبلٹی ہے بہت زیادہ کہ اپنی وائفز کو یہ اتنی ڈیمانڈز نہ دیں. وہ 6 ڈشز سامنے ہوتی ہیں اور والعیاذ باللہ اگر نمک کم ہو جائے اس میں, یعنی یہ رمضان ہے ہمارا. یار ایون میں کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈز ہیں نا, ان کا ایڈیشنل کام یہ ہے کہ جنرلی اوور آل صرف کھانے کے علاوہ باقی بھی ڈیمانڈز نہ کم ہونی چاہیے, کہ گھر ہر وقت ٹپ ٹاپ ہونا, بچوں سے ریلیٹڈ ان فیکٹ ہیلپ آؤٹ کریں. یو نو وین یو ہیو ٹائم, بچوں کو آپ اسپیشلی وین شی از ڈوئنگ سم تھنگ, اگر ان کو اپنی عبادت کے لیے ٹائم چاہیے آپ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے کریں. انہوں نے کسی دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے, ادھر پک اینڈ ڈراپ دیں. Actually the relationship is all about this, how you complement each other. You know when the thing is that the problem is we as men, ہم نا ہر شخص اپنے حساب سے نا جو اس کے مطلب کا اسلام ہوتا ہے نا, وہ بڑے دھڑلے سے اس طرح کی آیات یا نریشنز کوٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جی عموماً جو مرد ہیں, ہسبینڈز ہیں, وہ کہتے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم حکام ہیں یا حاکم ہیں. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو آر دا کیئر ٹیکر آف دی ہاؤس, رائٹ. اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے, جب آپ اگر لیڈر بنا دیے گئے ہیں تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کتنی زیادہ آ جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے, لڑائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آپ کی جب پریفرنس ہی یہ نہیں ہے, آپ نے اپنی خواتین کو کچن میں لگایا ہوا ہے, دین کی طرف نہ خود راغب ہیں اور نہ ہی گھر کی عورتیں ہیں, تو what do you expect at the end of the day. ہم ابھی حلال حرام کی بات نہیں کر رہے, یہ میں کلیئر کر دوں. حلال ہے گھر کو ٹپ ٹاپ رکھنا, حلال ہے سامنے کافی ساری ڈشز اور سب کچھ, لیکن میں کہہ رہا ہوں جو شخص آخرت فوکسڈ ہے نا, اس کو چاہیے کہ وہ منیمم لگژریز کا محتاج ہو, اور وائف کو بھی کہا یار آپ بھی آخرت کے لیے کام کرو, اسپیشلی میں بھی آخرت کے لیے کام کروں, اسپیشلی ان دس منتھ. جس میں کہہ رہا ہوں اس منتھ میں نا آپ کی جو روٹین کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اگر اس میں بھی تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جائے اور آپ اس کی جگہ اس ٹائم کو بچا کر کس طرح عبادات میں یا قرآن میں زیادہ ٹائم گزار لینا, دیٹس وے مور امپورٹنٹ. مطلب روٹین کی چیزیں تبھی ہم نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ ہے, مطلب یہ روٹین نہ ہو کہ اچھا گھر ہر وقت خراب پڑا, لیکن یہ کہ ہاں رمضان میں اگر تھوڑا بہت ہو رہا ہے آپ ہیلپ آؤٹ زیادہ کرا دیں, تھوڑا سا آپ اپنا ٹائم مرد جو ہے وہ کر لیں. اور وائف کو بھی جو ہے نا رمضان, دیکھیں فیملی جو ہے نا, ہسبینڈ اور وائف, بچوں نے مل کے بچوں کی تربیت نا دونوں نے کرنی ہے. بالکل. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ صرف اپنا سوچتے رہیں کہ یار میری تراویح ہو جائے, میری کام ہو جائے, میں جاب کرتا ہوں, میں پیسے کما رہا ہوں, تو بس اب اس کے علاوہ میں اب جو میرا دل کرے میں کروں, دیٹس ناٹ فیئر.
ٹھیک ہے. اور بیکاز جو بیچاری گھر میں لگی ہوئی ہے پورا دن بچوں کے ساتھ کچن میں گھر کی مینجمنٹ میں, اس کا تزکیہ کب ہوگا, اس کا ایمان رسپانسبلٹیز یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں کی, میلز کو فیمیلز کی اور فیمیلز کو میلز کی, دونوں کی ایون رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اوور لیپ بھی کرتی ہیں. وہ مڈل گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ خاتون نے اپنے کام بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ کام باہر کا بھی کرنا ہے. اچھا باہر کے کام سے کیا مراد ہے کہ خاوند جب گھر آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیڈس کو فلفل کرنا, ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا, یہ گھر سے تھوڑا سا پرائمری رسپانسبلٹی سے ہٹ کے ہے تو خیر پرائمری لیکن گھر سے تھوڑا سا باہر جا کے ایکسٹینڈ کر کے. مرد کے پارٹ پہ اس کا مین کام باہر جانا ہے, کمانا ہے, لیکن جب وہ گھر آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ گھر میں جو ہوم میکر والا جو پورا کمپارٹمنٹ ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس نے اپنی خاتون کا, اپنی وائف کا خیال بھی رکھنا ہے, جیسا آپ نے کہا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ دونوں نے مل کے کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں باہر کماتا ہوں, میں باہر جاتا ہوں, میں باہر کام کرتا ہوں, گھر کا سب کچھ آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ ہوم میکر ہو. تو یہ دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور پھر کچھ اوور لیپنگ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جن کا خیال سپورٹنگ بیہیویئر ہونا چاہیے مینلی جو ہے نا دونوں کا. اور حضرت عائشہ سے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں تو آپ نے کہا کانا فی خدمت اہلہ, وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں, حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے شولڈر رسپانسبلٹی تھی. ٹھیک ہے, ایم ناٹ سیئنگ کہ آج کی بات یہ سسٹر سنیں اور کہیں کہ آپ آج میں گھر آئیں گے تو آپ پوچھے بھی لگائیں گے اور روٹی خود پکائیں گے اور میرا موزہ, وہ تو ساری فلت ہے جو باتیں ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کے چلیں, اور اسپیشلی وائفس کا جو رول اور رسپانسبلٹی ہے جو اسلام نے ان کو دیا اور جو وہ نبھا رہی ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. اور اسلام نے جو خواتین کو ایلیویٹ کیا, یار لیٹس ٹاک اباؤٹ, کیونکہ یہ سبجیکٹ نا بڑا کم بات کرتے ہیں لوگ نا, کہ اسلام نے خواتین کو کس طرح سے ہولسم بنایا اور ایلیویٹ کیا, اور وومن امپاورمنٹ اصل جو کرتا ہے وہ اسلام کرتا ہے. اور ہم دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا جو انڈین, یعنی ہم جب انڈیا سے آئے یہاں پہ, اور میں انڈیا ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیا سب یعنی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہا. اس میں برو یہ تو یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ہسبینڈ مر گیا, ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے مرنے کے بعد دے برن دا باڈی رائٹ, اس پہ اس کی وائف کو بٹھا دیا جاتا تھا, ساتھ جلایا جاتا تھا. ہاں ساتھ جلا دیا جاتا تھا. شروع میں والنٹیرلی ایکٹ تھا اور ان خواتین کو پریز وردی اور کریج کا نشان اور یہ لائل ہے اپنے ہسبینڈ سے, اور پھر یہ مینڈیٹری کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کو ساتھی کا کانسیپٹ آپ گوگل کر لیں, ساتھی ٹریڈیشن ان انڈیا, جس میں وہ خاتون کو اوپر بٹھا کے جلا دیا جاتا, اور پھر بعد میں جو ہے نا اس کو یہ چینج کیا گیا. سو یہ اسلام کے علاوہ یہ کلچرز ہیں پری اسلامک. سمجھتے ہیں کہ جو ساری یعنی شر کا باعث بنی, آدم کو پھسلانے والی بنی, جو غلطی کروانے والی بنی, اور ایو یعنی ایول جو ہے نا, ایو کا لٹرلی مطلب ایول نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے اس میں کہ انہوں نے پھسلوایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن دا ادر ہینڈ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب تمام انبیاء کے سردار, ذرا سوچیں اس بات پہ. وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنیا کلھا متاع, یعنی کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ بڑی پریشیس ہے, بڑی ویلیوبل ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ویلیوبل ہے. اور ان تمام ویلیوبل چیزوں میں سے جو سب سے ویلیوبل ہے نا وہ ایک ورچوئس وومن ہے. اللہ اکبر, یعنی the greatest blessing that a person can have from all the valuables of this dunya. اصل میں نا یہ اس چیز کو, اس حدیث کو اپریشیٹ کرنا, اس کی سینسٹیوٹی کو بڑا ضروری ہے. کیوں؟ یہ آج کے دور میں اللہ کی نے بات نہیں کی, یہ اللہ کی نے اس دور میں بات کی کہ جس میں خاتون کی نیوز سن کے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے سے, اور طریقہ کیا تھا کہ وہ ڈسگریسڈ فیل کرتا تھا. اور کچھ تو کیا کہتے تھے, برتھ ہوتے ہی نا اپنے گھر میں ہی برو مٹی کے گھر تھے, کھڈا کیا اور اس میں دفنا دیا, یا گھر کے بیک یارڈ میں دفنا دیا. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کرتے تھے یار تھوڑا سا شاید ہم پیئر پریشر کو ٹیکل کر پائیں, شاید ہم لوگ کیا کہیں گے کو ٹیکل کر پائیں. اور برو وہ پھر اپنی بیٹی جو تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی 3-4 سال کی, تو رات کو باپ جا کے ایک کھڈا کھود کے آتا تھا مکہ کے سربربز میں. ٹھیک ہے, پورے عرب پینسولا میں, صرف مکہ میں نہیں تھا. اور بیٹی جو وہ ماں جو ہے صبح بیٹی کو تیار کرتی کہ بابا آج تمہیں کھلانے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو چوٹیاں بناتی, اس کو اچھے کپڑے پہناتی, بینگلس پہناتی, جیولری پہناتی, اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی بچی 3-4 سال کی کیوٹ سی کہ مجھے بابا لے جا رہے ہیں, آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں. بابا آج ہم کہاں جا رہے ہیں, بار نہ مینشن کیا کریں, بڑا سیریسلی میں تو سن کے نہ کچھ ہوتا ہے مجھے بھی. اور یعنی وہ ظالم باپ ہے روز کا, یہ نطفہ ہے اس کا, یہ بیٹی ہے. دس واز اے صحابی نا ٹیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل برو, کہ میں نے دور جاہلیت میں ایسے کیا تھا, اور ایسے کیا بھی تھا صحابہ نے, اور اللہ کی نے خود بھی یعنی وٹنس کیا کیسے ہو رہا ہوتا تھا. اور وہ جا کے اس کو بٹھاتا تھا قبر میں, اور وہ اس میں مٹی پھینکتا تھا,
اینڈ شی یوزڈ ٹو لاف اینڈ اسمائل کہ بابا ہم کیا کر رہے ہیں, بابا یہ کون سی گیم ہے, یہ کیا سرپرائز ہے. اور پھر وہ ظالم پھینکتا اس کے حالانکہ چست تک وہ مٹی آ جاتی ہے, اینڈ شی یوزڈ ٹو سفوکیٹ کہ بابا مجھے نکالیں یہاں سے, شی یوزڈ اسکریم اینڈ شاؤٹ. اور وہ ظالم باپ کے لوگ کیا کہیں گے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ اس کو ڈالتا جاتا. اور پھر کیا جب بری ہو جاتی نا, وہ چیختی جاتی اور وہ ختم ہو جاتی, کہتا ہے آج میں عزت دار ہو گیا, آج میں کامیاب ہو گیا. اور برو یہ وہ دور ہے, اس میں اسلام کے شروع میں ہی قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ. کہتا ہوں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, اینڈ دے یوز ٹو فائٹ اگینسٹ ایچ ادر کہ میں اللہ کے حکم کو مانوں. برو وہ رسول جب ان کی بیٹی داخل ہوتی ہے نا, تو ایک یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں پکڑتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں اور واپس لے کے آتے ہیں. اور وہ جو چادر جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, یعنی وہ اس کو بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم یہاں بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میں ساتھ بیٹھتا ہوں. امیجن برو پرائم منسٹر کوئی بھی ہے, عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے, وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے اینڈ اینی بڈی انٹرز اور وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے کہ یار اسٹاپ دا میٹنگ رائٹ ہیئر. وہ جاتا ہے اس کو ویلکم کرتا ہے, اپنے ساتھ یا اپنی جگہ بٹھاتا ہے جو مین سیٹ ہے. وی وڈ بی تھنکنگ کہ یار یہ کون شخص ہے بھائی, دس اور عمران خان کون ہے یا شہباز شریف کون ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اٹھ رہے ہیں, یہ برو مقام آپ دیکھیں نا برو. کہ میں ایک حضرت عائشہ کے پاس نا آتی ہے, کہتی ہے کہ کچھ ہے, 2 بیٹیاں چھوٹی بیٹیاں سے آتی ہیں, کچھ کھانے کو ہے. تو حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا برو, صرف ایک کھجور تھی. تو اس نے وہ کھجور لی اور اس کو نا سے ہاف کیا اور ایک کو پیس دیا, دوسرے کو پیس دیا, خود کچھ بھی نہیں کھایا اور چلی گئی. عائشہ کو نا بڑا سیکریفائز پسند آیا, امپریس ہوئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا یا رسول اللہ میں نے آج یہ واقعہ دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اور اسپیشلی اس خاتون کے بارے میں بولا, یہ بیٹیاں اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے نا ڈھال بنی ہوں گی کل قیامت کے دن. اور یہ نا جاہلانہ ٹرینڈ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹا ہوا بیٹی ہوئی ہے. ایون ایک تو مجھے بہت عرصے پہلے جب میں میسیج خود چیک کرتا تھا, خاتون کا مجھے میسیج آیا کہ بڑی ڈاکٹر, ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر, ان کی مدر بہت بڑی ڈاکٹر, ان کے باپ بھی ڈاکٹر, یعنی ڈاکٹر فیملی, ٹھیک ہے, اور بڑے یعنی یہ نہیں کہ گاؤں سے اسلام آباد میں اور پڑھا لکھا خاندان. کہ میری پہلی بیٹی ہوئی ہے اور دوسری بھی میں ایکسپیکٹ بیٹی کر رہی ہوں, لیکن میری مدر اللہ مجھے بہت پریشرائز کر رہی ہے مجھے کہ قتل کر کے آیا تھا اور کہا کہ شیخ مجھ سے قتل ہو گیا ہے, کوئی مجھے بتائیں کیا کروں میں. تو انہوں نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین مائی مرڈر اینڈ مائی مدر, ٹھیک ہے, آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو اینی وے وچ از کلوزر اینڈ شارٹر ٹو اللہ's جنہ ایکسیپٹ دین اپنی ماں کی خدمت کرنا. اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر اپنی خالہ کے پاس جاؤ. ایکوالٹی از لیس امپورٹنٹ دین ایکوٹی. ایکوالٹی یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں ہوں نا, میں میٹ کھا رہا ہوں, تو میرا اگر انفینٹ بچہ, ایکوالٹی بائی لٹرل ڈیفینیشن کہتی ہے کہ اس کو بھی میٹ دو, بٹ ایکوٹی کہتی ہے کہ اس کو انفینٹ ملک دو, مدر کا وہ بریسٹ فیڈ کرے گا اور تم میٹ کھاؤ, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو ایک چیز دینا, 50-50 شیئر کرنا, اس کی جو نیڈ ہے. ابھی یہ پکچر بھی دکھا دیں اسکرین پہ کہ یہ بڑا اچھی پکچر سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ ایکوالٹی اور ایکٹی میں فرق دیکھ لیں. ایکوالٹی مینس تینوں کو آپ ایک باکس ہے, تینوں کو ایک ایک باکس دیتے ہیں آپ میچ دیکھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے. اب بچہ تو اس باکس کو دیکھ کے یعنی سامنے فینس ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا. سو اسلام ٹاکس اباؤٹ ایکوٹی اینڈ جسٹس, کہ جو جس کو ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. خواتین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے جو نا درندوں کے پاس جا کے مال کمائے, وہ اپنے گھر میں رہ سکتی ہے. what we have to وہ یہ ہے کہ خواتین اور مرد ایک تو اسٹیٹس میں اللہ کی نظر میں تقوی میں جو اعلیٰ اور افضل ہے وہ ہے, اور اصل افضل اور اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کے حکم کو کتابیں کرتا ہے. اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ خاتون مرد کی بات مانے, اسلام کہتا ہے خاتون اور مرد دونوں اللہ کی بات مانے, جو اللہ کا حکم. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.